السلام علیکم، میٹرو ون نیوز کے ساتھ میں ہوں ملیحہ خان اور میں ہوں فرحہ اورنگزیب۔ تفصیلی خبریں شروع کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں شکارپور میں دل دہلانے والی خبر سامنے آئی ہے، جہاں منشر شاہ کے علاقے میں پولیس اور خطرناک ڈاکوؤں کے درمیان شدید مقابلے میں ڈی ایس پی سٹی میڈم پارس بکھرانی، ڈی ایس پی گڑھی یاسین اور 2 دیگر پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی بھیجا جا سکتا ہے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری علاقے کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ شکارپور کے تھانہ اسٹور گنج کے حدود منشر شاہ کے علاقے میں پولیس کا ڈاکوؤں سے خوفناک مقابلہ ہوا۔ پولیس کی اطلاع پر کارروائی کے لیے پہنچنے پر ڈاکوؤں نے اچانک پولیس موبائل پر 2 راکٹ لانچر فائر کر دیے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں ڈی ایس پی سٹی میڈم پارس بکھرانی، ڈی ایس پی گڑھی یاسین اور 2 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں ڈی ایس پی پارس بکھرانی اور ان کے شوہر ڈی ایس پی ظہور احمد سومرو بھی شامل ہیں، جنہیں جسم کے اوپر والے حصے میں 2 گولیاں لگی ہیں اور حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ضرورت پڑنے پر انہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی منتقل کیا جائے گا۔ پولیس اور رینجرز کی اضافی نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے کر بھرپور سرچ آپریشن شروع کیا، جس میں اب تک 8 ڈاکو ہلاک اور 1 زخمی ڈاکو دوران علاج دم توڑ گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ باقی ڈاکوؤں کی گرفتاری تک آپریشن جاری رہے گا اور زخمی اہلکاروں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے صادق آباد میں پیش آنے والے توہرے قتل کے افسوسناک واقعے میں پولیس کی بڑی کامیابی ملی ہے، جہاں کارروائی کے دوران 2 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ پولیس کے مطابق ملزمان واردات کے بعد فرار ہو گئے تھے۔ تاہم خفیہ اطلاع پر انہیں شیخو پورہ کے علاقے ناروال سے گرفتار کیا گیا۔ ڈی پی او عرفان علی سمو کے مطابق صادق آباد میں 2 خواتین سمیت 3 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ ملزمان واردات کے فوری بعد فرار ہو گئے تھے، جن کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ پولیس پارٹی نے تھانہ سٹی صادق آباد کے ایس ایچ او جام آفتاب کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے 48 گھنٹوں کے اندر ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ گرفتار ملزمان میں محسن اور عمیر شامل ہیں، جو صادق آباد کی ایک نجی فیکٹری میں ملازم تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے اور دیگر پہلوؤں پر بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب آپ کو بتائیں خانیوال کے مقامی زمیندار کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس میں مسلح افراد گن پوائنٹ پر گھر میں داخل ہو کر 15 لاکھ روپے نقدی رقم، 12 لاکھ مالیت کا سونا لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعہ تھانہ سرائے سدھو کے علاقے چشمت میرالی میں پیش آیا۔ مقامی زمیندار اکرم نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد گیا ہوا تھا کہ 4 مسلح افراد گن پوائنٹ پر گھر میں گھس گئے اور اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گھر سے 12 لاکھ کا سونا اور 15 لاکھ روپے نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ تھانہ سرائے سدھو پولیس نے علاقے میں ناکہ بندی کر دی ہے اور ملزمان کی تلاش کے لیے تفتیش جاری ہے۔ اہل خانہ نے آر پی او ملتان اور ڈی پی او خانیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے۔ اور اب خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے پتوکی میں شاہراہ قائد اعظم پر ہارٹ ڈیکوریشن کی دکان میں چوری کی واردات پیش آئی ہے۔ چور دیوار میں نقاب لگا کر دکان میں داخل ہوئے اور تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا سامان لے کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ تاجر کی 2 ماہ میں دوسری مرتبہ دکان پر چوری ہوئی، جس پر تاجر نے تھانہ سٹی پولیس میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب پتوکی تھانہ سٹی کے حدود قائد اعظم روڈ پر واقع تاجر عمر شہزاد کی دکان میں نامعلوم چور داخل ہوئے۔ چوروں نے دکان کے پچھلے دروازے کو توڑ کر 70,000 روپے کے نئے نوٹ اور 80,000 روپے مالیت کا سامان رات کے اندھیرے میں لے اڑے۔ پولیس نے تاجر کی درخواست پر نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ تاجر نے ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان سے مطالبہ کیا کہ چوروں کا فوری سراغ لگا کر رقم اور سامان واپس دلایا جائے۔
اور یہاں آپ کو بتائیں لطیف آباد نمبر 10 میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں 14 سالہ محمد حنین نجی اسپتال میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن اور ہیوی ڈوز لگنے سے جان کی بازی ہار گیا۔ لواحقین کے مطابق بچے کو معمولی طبی مسئلے پر اسپتال لایا گیا تھا مگر مبینہ غلط علاج اس کی موت کی وجہ بن گیا۔ واقعے پر اہل علاقہ میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ تفصیلات شاذیب شیخ کی رپورٹ میں۔ جاں بحق ہونے والے بچے کے والد نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیٹے کو دانستہ طور پر زیادہ ڈوز دی گئی جس کے چند ہی لمحوں بعد اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ دم توڑ گیا۔ میرا بیٹا تو چلے گیا دنیا سے، وہ واپسی تو نہیں آئے گا۔ کون سا ڈوز دے رہے ہیں، کہاں ڈیوٹی انجام دینی ہے، ہم نے صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی کو تو انجام دیں۔ کسی کی جان لینا ڈاکٹر بنتا ہے انسان، انصاف چاہیے بس مجھے۔ میرا بیٹا تو چلے گیا دنیا سے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سراسر طبی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ واقعے کے بعد لواحقین اور اہل علاقہ نے نجی اسپتال کے باہر شدید احتجاج کیا اور ذمہ دار ڈاکٹر اور عملے کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ معصوم جان کے ضیاع پر صرف انکوائری نہیں کی جائے بلکہ ٹھوس سزا دی جائے۔ اصل نیگلیجنسی جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈوز کو ملوث خاطر نہیں رکھا گیا، نہ تجربہ کاری کا بھرپور مظاہرہ۔ بچے کو جب وہ ڈوز لگی ہے تو اس کی طبیعت جو ہے وہ بالکل بے قابو ہوا ہے۔ وہ اپنی جان کو چھڑانے کے لیے انہوں نے اس بچے کو جو ہے سول ہاسپٹل روانہ کیا، جو کہ سول ہاسپٹل پہنچ بھی نہیں سکا اور راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ دوپہر کو ہلال مر گیا ہے، وہاں ہیوی ڈوز لگایا کسی ڈاکٹر نے، پھر ان کو کہا جب وہ ایکسپائر ہو گیا ہوگا یا ہونے والا ہوگا تو ان کو کہا کہ سول ہاسپٹل لے جاؤ۔ دوسری جانب اسپتال انتظامیہ نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاملے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جو بھی قصوروار پایا گیا اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرامین اظہر صدیقی کے ساتھ شاذیب شیخ، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے اوکاڑا سے۔ اوکاڑا میں سی سی ڈی پولیس اور منشیات فروشوں کے درمیان مبینہ مقابلہ ہوا جس میں ایک ریکارڈ یافتہ منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کا ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ آپ کو بتائیں گے پنجاب کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے عزم کے تحت سی سی ڈی پولیس نے منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ سی سی ڈی اوکاڑا کی جانب سے تھانہ سٹی دی پالپور کے علاقے ٹھٹا باسا والا میں خفیہ اطلاع پر چھاپا مارا گیا۔ پولیس کے مطابق چھاپے کے دوران منشیات فروشوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی جس پر پولیس نے جوابی فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کے دیگر ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس نے زخمی ملزم کو حراست میں لے کر تفتیش کا عمل شروع کر دیا ہے جبکہ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مار کارروائیاں جاری ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں میٹرو ون نیوز کی خبر پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی جہاں ڈپٹی کمشنر قصور نے شہر بھر میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں پر فوری پہنچ کر وقت ہدایت جاری کر دی ہے۔ شہریوں نے دیرینہ مسئلہ اجاگر کرنے اور اس کے حل میں کردار ادا کرنے پر میٹرو ون نیوز کا شکریہ ادا کیا جبکہ سڑکوں پر بھی مرمتی کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات نعیم اقبال کی اس رپورٹ میں۔ میٹرو ون نیوز نے ہمیشہ عوامی مسائل کو سامنے لانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ گزشتہ دنوں میٹرو ون پر مین شراہوں کی حالت زار پر خبر نشر ہوئی جس پر مقامی انتظامیہ فوری حرکت میں آ گئی۔ ڈی سی قصور نے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کو فوری درست کرنے کی ہدایات جاری کر دیں جس پر مقامی ایم پی اے حاجی نعیم صفدر انصاری نے فوری طور پر چاندنی چوک، سرکولر روڈ، برون کوٹ، رکن دین خان پر پیچ ورک کا کام شروع کر کے مکمل کر دیا۔ شہریوں نے ترینہ مسائل حل کروانے پر میٹرو ون نیوز کا شکریہ ادا کیا۔ میٹرو ون کا شکریہ ادا کرنا چاہنا میں جنہوں نے ساری آواز ڈی سی او تک پہنچائی ہے، ایم این اے تک، ایم پی اے تک، انہوں کی مہربانی ہے جہاں انہوں نے سارا کام کیا ہے۔ میٹرو ون نیوز نے یہ خبر چلائی اور اچھا رسپانس ملا اس میں۔ ہمارا تو بڑے مسائل تھے یہاں پہ، یہ سڑک میں جگہ جگہ کھڈے تھے تو عوام کو بڑی دشواری تھی چلنے میں،
तो उन्होंने पैचअप करवा के सड़क का क्लियर करवाया है। यहाँ की जो सड़क थी वो बहुत ख़राब थी और हम शुक्रगुजार हैं मेट्रो वन का, जिन्होंने हमारी आवाज़ हुकूमत पंजाब पाकिस्तान में पहुंचाई। मैं मेट्रो वन न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि जो पहले भी आप आए थे, जो सड़क को देखा था, उसकी वीडियो वगैरह बनाई, खबर नशर की, टूट फूट का शिकार थी। तो खैर आपके जो मेट्रो वन न्यूज़ के एक्शन दिया आपने, तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मेट्रो वन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। मेन चौराहों की मरम्मत के साथ कसूर के बासियों ने दीगर टूटी सड़कों की मरम्मत करके उन्हें भी दुरुस्त करवाने का मुतालबा किया है ताकि इन पर भी सफर करने वालों के लिए आसानी पैदा हो सके। मकामी इंतजामिया से उम्मीद की जाती है कि वो बाकी रह जाने वाली सड़कों पर भी पैच वर्क करवाने की हदायत जारी करके शहरियों का मुतालबा पूरा करे। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो वन न्यूज, कसूर। अब खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे ननकाना साहब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के मिलावट से पाक पंजाब मिशन के तहत फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक नवंबर के महीने में 1959 फूड पॉइंट्स, फैक्ट्रियां, प्रोडक्शन यूनिट्स, फूड स्टोर्स और गोदाम चेक किए गए, जबकि 7 यूनिट्स को संगीन खिलाफ वर्जियों पर सील किया गया है। 136 यूनिट्स पर 10,43,000 रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। 5 मुकदमा दर्ज और 786 पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं। मजीद 1210 लीटर जाली दूध, 455 किलो नाकिस गोश्त, 134 किलो गैर मियारी मसाले और 120 किलो से जायद दीगर अशिया तल्फ की गई हैं। ननकाना साहब में पंजाब फूड अथॉरिटी ने वज़ीर आला के हुक्म पर खुराक में मिलावट और जालसाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रखी हैं। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक नवंबर में 1959 फूड पॉइंट्स, फैक्ट्रियां और प्रोडक्शन यूनिट्स को और गोदाम को चेक किया गया है, जिसके नतीजे में 7 यूनिट सील, 136 यूनिट्स पर जुर्माने और 5 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि तल्फशुदा अशिया में 1200 लीटर जाली दूध, 455 किलो नाकिस गोश्त, 134 किलो गैर मियारी मसाले और 120 किलो दीगर अशिया शामिल हैं। मार्केट में मौजूद मसनूआत के म्यार को जांचने के लिए 44 सैंपल लेबॉर्ट्री तज्जिए के लिए हासिल किए गए, जबकि फूड अथॉरिटी सार्फिन और फूड हैंडलर्स को खुराक की सफाई और म्यार से मुतालिक आगाही भी फराहम कर रही है। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर खुराक में मिलावट और जालसाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है और मियारी खुराक की राह में हर रुकावट को दूर करने की कोशिश जारी रहेगी। और दूसरी जानिब आपको बताएं, साहिवाल में शहरियों तक मयारी खुराक की फरहमी का मिशन जारी है, जहां फूड अथॉरिटी की टीम ने लाहौर रोड और पाकपतन में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और बेकरीज का मुआयना किया है। कार्रवाई के दौरान 29 किलोग्राम मुजरे सेहत पैकिंग मटीरियल और 24 लीटर नाकस ऑयल तलब किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मोहम्मद अशरफ सियाल की इस रिपोर्ट में। खुराक की तैयारी में रीसेंट ऑयल का इस्तेमाल करने पर रेस्टोरेंट को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। इसके अलावा तैयार खुराक पर लेबलिंग ना करने पर बेकरी को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। सफाई सुथराई के भी इंतहाई नाकिस इंतजाम पाए गए। इस मौका पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक की तैयारी तरसील में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन जीशान अशरफ के साथ मोहम्मद अशरफ सियाल, मेट्रो वन न्यूज, साहिवाल। और खानेवाल में गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल नाकाम हो गई है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर मुसाफिर ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी RTA ने फील्ड विजिट करके ट्रैफिक निज़ाम का जायजा लिया है और शहरियों को सफरी सहूलत की मुकम्मल यकीन दहानी कराई, जबकि खानेवाल में गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल की कॉल नाकाम हुई और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर मुसाफिर ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी RTA ने फील्ड विजिट के दौरान ट्रैफिक निज़ाम का जायजा लिया। इंतजामिया हाई अलर्ट और ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए हंगामी इकदाम जारी हैं। सेक्रेटरी RTA की सरबराही में चेकिंग की जा रही है और खिलाफ वर्जी पर मौके पर कार्रवाई की जाएगी।
खबर शामिल करेंगे बहावलपुर से, जहां वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर जिले की तहसील यस्पान में गैर मनकुला जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की जेर सदारत इजलास में शहरियों की जायदादों पर कब्जों और विरासती तनाज़ात के मुकदमात पर फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी किए गए। इजलास में तकरीबन 20 केसेस पर गौर किया गया, जिनमें बहनों की विरासती जमीन पर नाजायज कब्जे, यतीम बच्चों की मिल्कियत पर गैर कानूनी तसर्रुफ और बासर अफराद की जानिब से गैर शहरियों की जमीनों पर कब्जे शामिल थे। जिले इंतजामिया ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 15 से 20 साल पुराने मुतादिद केसेस निपटा दिए और असल हकदारों को उनकी जमीनें और मकानात वापस दिलाए गए। मुतासिरा खानदानों ने रिलीफ मिलने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बरसों बाद उन्हें हकीकी इंसाफ मिला है। और अब खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में जमात इस्लामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कारकुनान ने पंजाब बल्दियाती कानून के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए नारे लगाए। एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुजाहरे की क़यादत ज़िले अमीर डॉक्टर इमरान फारूक ने की। मज़ीद तफसीलात खानेवाल से ब्यूरो चीफ मलिक आमिर अवान की इस रिपोर्ट में। और यहाँ आपको बताएं, हैदराबाद में मुख्तलिफ थानों की हदूद में 3 पुलिस मुकाबले हुए। मुकाबलों के दौरान डाकुओं और पुलिस में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक डाकू जहां बहक हुआ, जबकि 2 मुलजमान को पुलिस ने जख्मी हालत में असलह समेत गिरफ्तार कर लिया। पहला पुलिस मुकाबला राहूकी थाने की हदूद में पेश आया, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुश्तबा अफराद ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम असगर जख्मी हुआ और उसे असलह समेत गिरफ्तार करके सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मार्केट थाने की हदूद में भी मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम आरिफ और बहुरा खान जांबाक हो गया। एसएसपी हैदराबाद ने फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया। इसी तरह मकीशा थाने की पुलिस ने मुकाबले के बाद जख्मी हालत में मुलजिम रजा मोहम्मद को असलह समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जांबाक और गिरफ्तार शुदा मुलजिमान संगीन मुकदमात में मतलूब हैं। और अब आपको बताएंगे मुल्क भर की तरह मीरपुर खास में भी इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन मनाया गया है। कमिश्नर कॉम्प्लेक्स से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मोहम्मद अली बलोच और डायरेक्टर एंटी करप्शन रफीक अहमद मेमन की क़यादत में आगाही रैली निकाली गई। रैली में डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन आसिफ रजा चांडियो, महकमा तालीम के अफसरान, मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने अपने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर नारे दर्ज थे, करप्शन का खात्मा वक्त की ज़रूरत है, करप्शन दीमक की तरह इदारों को चाट रही है और करप्शन एक जहर है। रैली से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मोहम्मद अली बलोच, डायरेक्टर एंटी करप्शन और दीगर ने कहा कि करप्शन एक जहर है जो हमारी जड़ों को खोखला कर रही है और हर फर्द को अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा ताकि इसका खात्मा मुमकिन हो सके। और यहाँ आपको बताएं, हजरत शाह में मुकीम थाना ढलियाना की पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया, जिसमें बदनाम जमाना मुनशियात फरोश अब्दुल रहमान रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। कार्रवाई के दौरान 10 किलो चर्स और 2 किलो अफीम बरामद हुई। SHO नवीद नज़ीर ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ इम्तना मुनशियात के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हजरत शाह मुकीम में थाना ढलियाना की पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बदनाम जमाना मुलजिम अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 10 किलो चर्स और 2 किलो अफीम बरामद की गई है। SHO नवीद नज़ीर बलोच का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ इम्तना मुनशियात की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है और मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। इलाका मकीनों ने पुलिस की कार्रवाई को खिराज तहसीन पेश किया और मजीद कार्रवाइयों के मुंतजिर हैं।
اور قصور میں ڈینگی وائرس ایک بار پھر شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا ہے۔ کیسز میں اضافے کے باعث اسپتالوں میں ڈینگی کے مشتبہ مریضوں کی آمد بڑھ گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں قصور سے علی احمد مغل کی اس رپورٹ میں۔ ڈینگی وائرس نے ایک بار پھر شہر قصور کے رہائشیوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ مچھر کی افزائش کے موسم کے دوران کیسز میں تیزی سے اضافے کے باعث اسپتالوں میں مشتبہ مریضوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی ہے۔ مکمل کلینیکل ٹیسٹ کے بعد علامات واضح ہونے پر مریضوں کو فوری طور پر انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ بر وقت علاج ممکن ہو سکے۔ ڈینگی از اے سیزنل ڈیزیز، یہ موسمی ایک ہوتی ہے، جیسے برسات کے فوراً بعد جب آپ کی یہ مچھر جو ہے نشو نما پار ہوتے ہیں۔ اب چونکہ اب ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے اور مچھروں کی جو افزائش ہے وہ اس موسم میں کم ہو جاتی ہے، تو ابھی اگلے دو ڈھائی مہینے جو ہیں یہ ڈینگی کا زور کم ہو جائے گا، اینڈ دین بائی دی اسٹارٹ آف مارچ پھر یہ دوبارہ اس میں زور پکڑنا ہے۔ تو ابھی اس وقت آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹورڈز دا سیفر زون، کم ہو جائے گا۔ ڈینگی کی عام علامات میں تیز بخار، شدید جسمانی درد، جوڑوں میں تکلیف، آنکھوں کے پیچھے درد اور جسم پر لال دبے شامل ہیں۔ بروقت ٹیسٹ نہ کروانے یا پلیٹلیٹس کی مقدار تشویشناک حد تک کم ہونے کی صورت میں یہ وائرس جان لیوا شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ شہری اپنے گھروں، گلی محلوں اور ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھے۔ پانی کے ٹھہراؤ کا خاتمہ اور احتیاطی تدابیر ہی اس وائرس کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی احمد مغل، میٹرو ون نیوز، قصور۔ اور یہاں بات کریں گے خانے وال میں ٹریفک قوانین کی نئی ترامیم نے سڑکوں پر قانون کی تصویر ہی بدل دی ہے۔ بغیر ہیلمٹ اب صرف لاپرواہی نہیں بلکہ جرم بن چکا ہے۔ ایسے میں گلا منڈی کے ایک غریب مگر باشعور پلےدار نے وہ کر دکھایا جو شاید بڑے لوگ بھی نہ کر سکیں۔ صرف 10 روپے میں زندگی بچانے والا ہیلمٹ حاصل کر لیا۔ تفصیل جانتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر سہیل شہزاد کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ یہ مناظر خانے وال کی گلا منڈی کے ہیں جہاں شہریوں کو 10 روپے فی گھنٹے کے حساب سے ہیلمٹ کرائے پر دستیاب ہیں۔ شناختی کارڈ جمع کروائیں اور فوری ہیلمٹ حاصل کریں۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے محفوظ سفر کریں۔ ہیلمٹ نہیں رکشے والے خرید سکتے یا موٹر سائیکل والے، تو وہ 10 روپے گھنٹے کے حساب سے میں ان کو ہیلمٹ دیتا ہوں۔ اگر کوئی انواقف انسان آ جاتا ہے دوسری مارکیٹ کا تو اس کا شناختی کارڈ لے لیتا ہوں، درج کر لیتا ہوں، اور جب وہ واپس آتا ہے تو ٹائم دیکھ کے اپنا 10 روپے فی گھنٹے کے حساب سے پیسے لگا کے شناختی کارڈ واپس دے۔ نئے ٹریفک قوانین کے بعد سڑکوں پر نظم و ضبط تو بڑھ گیا ہے مگر مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی ہے۔ مارکیٹ میں جو ہیلمٹ کبھی 1000 روپے میں ملتا تھا آج وہی 4000 سے 7000 تک پہنچ چکا ہے۔ فائن سے بچنے کے لیے ایک بندے نے شروع کیا کام، جو ایک بزنس بھی ہے اس کا، اور لوگوں کو نہیں لے سکتے کہ 2018 کیونکہ جو 800 کا تھا ایک دم ہی انہوں نے 2000 کا کر دیا، قیمت بڑھا دی۔ تو یہ ہے کہ رینٹ پہ اس نے چلایا ہوا ہے، وہ ایک آسانی کر دی لوگوں کے لیے تاکہ وہ جرمانے سے بچ سکیں اور ان سیفٹی بھی ہے۔ شہری کہتے ہیں 10 روپے کا یہ ہیلمٹ صرف ایک سہولت نہیں غریب کے لیے تحفظ کی امید ہے۔ قانون سے محبت کی مثال ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو وسائل کم ہو تب بھی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ خبر شامل کریں گے گھوٹکی سے۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی منظور احمد نے ڈی ایچ کیو ڈاکٹر راؤ آفتاب کے ہمراہ ڈی ایچ کیو اسپتال میرپور خاص ماتھیلو کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران ایمرجنسی یونٹ، ڈائلسس سینٹر اور میڈیکل سٹور کا معائنہ کیا گیا اور اسپتال انتظامیہ کو فوری بہتری کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ میرپور ماتھیلو میں ڈپٹی کمشنر گھوٹکی منظور احمد ڈی ایچ او ڈاکٹر راؤ آفتاب کے ہمراہ ڈی ایچ کیو اسپتال پہنچے جہاں اسپتال کی مجموعی صورتحال، مرمتی کام اور دستیاب طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی وارڈ کو فوری طور پر پوری استعداد کے ساتھ فعال کرنے کی ہدایت دی تاکہ ہنگامی صورتحال میں عوام کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال کی سہولیات سے عوام کو بھرپور فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں ڈی ایچ او اور ایم ایس کو مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایم ایس ڈاکٹر سرفراز علی شاہ کو ہدایت کی گئی کہ تمام میڈیکل آفیسرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری اور وقت کی پابندی کے ساتھ انجام دیں۔ اس کے علاوہ ادویات کی بر وقت دستیابی اور ہسپتال میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے احکامات بھی دیے گئے۔
और यहाँ आपको बताएं, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शोबा सेहत में बेहतरी के लिए जिले सतह पर इक़दामात तेज कर दिए गए हैं। इसी सिलसिले में CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने DHQ अस्पताल दरिया खान का अचानक दौरा किया, जहां उन्हें MS डॉक्टर शाहिद महमूद और एडमिन ऑफिसर बुरहानुर रहमान ने अस्पताल का विजिट करवाया। CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने DHQ अस्पताल दरिया खान में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों से मुलाकात की और इलाज मौलजे के हवाले से हुकूमत मालूमात हासिल की। इसके बाद साइकिल स्टैंड, कैंटीन, रिहाइश क्वार्टर्स और लॉन बागीचों का भी खुसूसी मुआयना किया। डॉक्टर मजहर अब्बास ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि मरीजों को बर वक्त और मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं और अमले की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि अस्पतालों में आम आदमी को बेहतर सहूलियात की फरहमी इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है और सेहत आमा के शोबे को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत तमाम दस्तियाब वसाइल बरकार ला रही है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। वेलकम बैक। और अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में सैर रोज़ा एंटरप्रेन्योरशिप गाला और बुक फेयर का बाकायदा आगाज हो गया है, जहां तलबा की बड़ी तादाद जोश व खरोश के साथ शरीक हुई। इस मुनफरिद तकरीब में नौजवानों को कारोबारी सलाहियतें उजागर करने का मौका फराहम किया जा रहा है। ये तकरीब डायरेक्टोरेट ऑफ ओरल ग्रीन यूथ मूवमेंट और शोबा उर्दू के बाहमी इश्तराक से मुनक़िद की जा रही है। जामिया के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले 70 से ज़ायद तलबा ग्रुप्स ने अपने जदीद कारोबारी मनसूबों के खुसूसी स्टॉल्स कायम किए हैं, जबकि 15 मारूफ पब्लिशर्स बुक फेयर में शिरकत कर रहे हैं। तकरीब का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन ने किया, जिनके हमरा डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, चेयरमैन शोबा मैनेजमेंट साइंसेस और डायरेक्टर ओरल डॉक्टर सकलैन हैदर, लेक्चर और उर्दू डायरेक्टर सायरा सत्तार मौजूद थीं। वाइस चांसलर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और तलबा के कारोबारी मनसूबों के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। उनका कहना था कि नामियाती ग़िज़ाई मसनूआत, कॉस्मेटिक्स, फनपारों, मेडिकल यूनिट्स और फूड पॉइंट्स में जिद्दत को सराहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन ने कहा कि इस इवेंट का मकसद नौजवानों में मुताला का शौक पैदा करना है, तलबा का रिश्ते किताबों से मजबूत करना है, जबकि यह प्लेटफॉर्म तलबा को अपने स्टार्ट आइडियाज़ अमली शक्ल देने और इन्हें मार्केट तक लाने की तरगीब भी फराहम करेगा। और यहाँ आपको बताएं, शेखपुरा में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से यूनियन काउंसिल सतह पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2025 का इनेकाद किया गया, जहाँ कारकुनान ने जमहूरी अंदाज में अपनी क़यादत का इंतखाब किया। इस अमल को पार्टी तंजीम को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक अहम कड़ी करार दिया जा रहा है। शेखपुरा में यूनियन काउंसिल सतह पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2025 का इनेकाद किया गया। यूनियन काउंसिल 103 से हाजी अमजद डोगर मुंतखब हुए, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अवेज 567 वोट हासिल करके यूथ सदर मुंतखब करार पाए। जिले सीनियर नायब सदर चौधरी तारिक महमूद गुजर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज इनामुल्लाह ने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलर में होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायजा लिया। रहनुमाओं का कहना था कि ये जमहूरी अमल न सिर्फ पार्टी की तंजीम साजी को मजबूत बनाएगा, बल्कि कारकुनान को फैसला साजी में बराह रास्त हिस्सा लेने का मौका भी फराहम करेगा। खबर शामिल करेंगे विहाड़ी में 9 दिसंबर 2025 को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौके पर रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराइया और असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन राव फैसल कर रहे थे। इन्होंने कहा कि रिश्वत जैसी लानत का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुमताज की इस रिपोर्ट में। मैं मौजूद हूँ और इंटरनेशनल जो कि एंटी करप्शन डे आज मनाया जा रहा है और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुराया साहब इनकी क़यादत कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं ये आज के दिन के हवाले से ये क्या कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका।
آج کا دن عالمی سطح پہ اینٹی کرپشن ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے اور 9 دسمبر کو یہ وہاڑی میں بھی ہم نے اس جو واک ہے اس کا انعقاد کیا ہے. اس واک کا مقصد لوگوں میں شعور اجاگر کرنا ہے, عوام میں یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ وہ رشوت ستانی کے خلاف کھڑے ہوں, اور اگر کوئی اس طرح کا ایشو ان کو پیش آ رہا ہے تو ڈی سی آفس کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے ہیں. انشاءاللہ ہم میرٹ کے اوپر ان کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ محکمہ اینٹی کرپشن جو ہے ڈی جی اینٹی کرپشن وہ اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے انجام دے رہے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارا جو معاشرہ ہے رشوت ستانی والی لعنت سے پاک ہوگا. آج کا دن صرف آج کے دن کے طور پہ نہیں بلکہ جہد مسلسل کے طور پہ منایا جا رہا ہے. ہمارے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا صاحب کی کلیئر ہدایات ہے کہ عوامی شکایات کا مؤثر افیکٹولی اور فوری ازالہ کیا جائے, اور کرپشن کے جو کیسز ہیں اگر یہ سزائیں دلوائی جائیں اس پہ جو ہے اس کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے. شکریہ. جی ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور رو فیصل صاحب اور سینئر قانون مار شیر بہادر اللہ کا یہی کہنا ہے کہ یہ واک منانے کا مقصد یہی ہے کہ جو رشوت جیسی لعنت اس کو ختم کیا جائے. جی. اور دوسری جانب بات کریں گے. گجرات میں مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. بڑی منڈیوں کے بڑے آڑتی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے شہری شدید پریشان اور مشکلات کا شکار ہیں. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں گجرات سے ہمارے نمائندے رانا محمد نذیر. جی رانا نذیر. جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر اور وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق پھلوں اور سبزیوں کے چھوٹے بازار لگا دیے گئے ہیں جنہیں ہم ریڑھی بازار کہتے ہیں. لیکن ان ریڑھی بازاروں میں جو مختلف علاقوں میں لگے ہوئے ہیں, میں اس وقت ریلوے روڈ پہ موجود ہوں, شاہجگیر روڈ پر اور سروس موڑ پر, یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ ریڑھی بازار لگے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ پھلوں اور سبزیوں کے جو ریٹ ہیں, یہ ان دکانداروں کا کہنا ہے کہ جب بڑی منڈیوں میں آڑتی بیٹھے ہوئے ہیں یا پھڑیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چھوٹے دکانداروں کو دونوں ہاتھوں سے نوچ رہے ہیں, اور جو قیمت مارکیٹ کمیٹی دے رہی ہے وہ اس ریٹ میں ان دکانداروں کو پھل اور سبزیاں نہیں ملتی. اور یہاں پہ آ کے پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوں یا ضلعی انتظامیہ کے لوگ بلا وجہ انہیں جرمانے کرتے ہیں اور انہیں تنگ کرتے ہیں. اور شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ان کی ٹیم جو ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے, عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پھلوں اور سبزیوں کے داموں میں جو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں, ریٹ جو ہیں زیادہ ہیں, ان کے محاسبے کے لیے بڑی منڈیوں میں بیٹھے ہوئے بڑے آڑتیوں کو پکڑنا ہوگا تاکہ ان چھوٹے دکانداروں کو اور عام شہریوں کو جو ہے نقصان اٹھانا پا رہا ہے اس کی بچت ہو, اور بڑے آڑتیوں کا اور ذخیرہ اندوزوں کا, نجائز منافع خوروں کا محاسبہ کیا جائے. جی. اور اب خبر شامل کریں گے عارف والا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت انسداد کوڑا کرکٹ سے متعلق آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا, جس میں ستھرا پنجاب ٹیم کے ارکان کے ساتھ شہریوں اور تاجروں نے بھرپور شرکت کی ہے. اس موقع پر دکانداروں میں کوڑا دان اور آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے. مزید تفصیلات عارف والا سے یاسر علی کی اس رپورٹ میں. عارف والا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت انسداد کوڑا کرکٹ کے حوالے سے خصوصی آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. واک میں ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے ورکرز, شہریوں اور تاجروں نے بھرپور شرکت کی. واک کے دوران ستھرا پنجاب ٹیم نے کوڑا ڈالنے کے لیے دکانداروں میں ٹوکریاں تقسیم کی, جبکہ صفائی کے آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیے. ستھرا پنجاب ٹیم تحصیل عارف والا نے آج شہر عارف والا میں ایک اویئرنیس واک کا انعقاد کیا ہے, جس کا مقصد اینٹی لٹرنگ جو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شہریوں کی طرف سے ہوں چاہے وہ دکانداروں کی طرف سے ہوں, ان کو روکنے کی جو آگاہی مہم ہے اس کو جو ہے وہ آج انشور کیا گیا ہے. ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی انتظامیہ کے مطابق ایسی ایکٹیویٹیز کا مقصد صفائی کے نظام کو عملی طور پر بہتر اور عوام میں صفائی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے. ویسٹ بنز دینے کا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ دکاندار اپنا ویسٹ جو ہے وہ گلی بازار یا شہر کے مختلف حصوں میں پھینکنے کی بجائے اس ویسٹ بن میں پھینکے. شہریوں کو بھی چاہیے حکومتی مہم کا حصہ بن کر شہر کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ عارف والا کو ایک مثالی صاف ستھرا شہر بنایا جا سکے. کیمرہ ٹیم کا ساتھ یاسر علی کمبو, میٹرو ون نیوز, عارف والا. اور اسی کے ساتھ ہی شہر نامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.